السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب نے ایک یونیورسٹی میں تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا ایک سیشن کیا جس میں بہت سارے لوگ بھی پینل میں موجود تھے، بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے، اور اس 2.5-3 گھنٹوں میں مسلسل ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ علماء بزدل ہو چکے ہیں، دیوبند علماء جو ہیں یہ بزدل ہیں، اور انہوں نے جو ہے جہاد کی باتیں نہیں کی ہے، یا فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ آیات چھپاتے ہیں، یہ اپنی پسند کی آیات بتاتے ہیں، یہ بزدل ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی گئی، اس طریقے سے ذہن سازی کی گئی، اور بڑی تعداد میں طلباء کو علماء سے متنفر کروانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ویڈیو دیکھیے گا اور میرا جواب ضرور سنیے گا، دلائل کے ساتھ جواب دوں گا۔ یہ جو ہاتھی کے کان میں سو رہے ہیں، علماء کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ذرا سی یہ ویڈیو دیکھ لیجیے، پھر میرا جواب بھی سن لیجیے۔ کل تحریک تھی جو انڈیا سے سٹارٹ ہوئی تھی، اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، انہوں نے اس وقت جھنڈا اٹھایا تھا کہ ہم نظام چینج کریں گے۔ دیوبند کی اوریجنل مینیفیسٹو ہے، اور وہ آیتیں چھپانے والے لوگ، میں سمجھ سکتا ہوں ڈرپو کے آیتیں چھپا رہا ہے، بس ممبر سے تو اتر، اللہ آپ پہ رحمت کرے، نکلو ادھر سے، بھاگو ممبروں سے۔ ہمیں پتہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ڈرپو کے ہیں، مان لیتا ہوں، میں اسلام کے تھرو نہیں مانتا، میں انفیریئر سائیکالوجی کے ہر ہونے کو جانتا ہوں نا۔ اب بھاگے رن اٹس اوکے، کسی کی درخت کے نیچے بیٹھ کے لالا کر بھائی تو، میں ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتا۔ نہ کبھی آرمی نے کہا ہے، نہ کبھی سول نے کہا ہے، نہ بیوروکریسی نے کہا ہے، نہ پولیٹیشنز نے کہا ہے۔ وہ کتاب کھول کے ممبر پہ بیٹھتا تھا اور وہ آیتیں چھپا لیتا تھا۔ That's it۔ جو کام آنی ہے میری آیتیں، جس کی وجہ سے پورے 25 کروڑ مسلمانوں نے آ کے مجھے بچانا ہے پنڈی اسلام آباد میں، وہ والی آیتوں کی ٹریننگ ہی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم کلمہ توحید کے اوپر ہم سب مسلمان یونائٹڈ ہیں۔ اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اس میں یہ کہہ رہے ہیں وہی یہ آیات چھپاتے ہیں، یہ بزدل ہیں۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں، تمام مکاتب فکر کے علماء میرے سر آنکھوں پر، میں سب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ سٹیج نہیں دیکھا تھا جب فلسطین کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر کھلے عام یہ بیان دیا گیا تھا کہ فلسطین کے لیے جہاد فرض ہے، آپ کو جتنا اپنی استطاعت کے مطابق ہو سکے کرنا چاہیے۔ کیا یہ بیانات آپ بھول گئے کہ اسی مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے موجود ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات موجود ہیں، منظور مینگل صاحب کے بیانات موجود ہیں، اہل حدیث کے بیانات موجود ہیں، بریلوی مکاتب فکر علماء کے بیانات موجود ہیں۔ عجیب باتیں کرتے ہو آپ کہ یہ جو ہے بزدل ہیں۔ اور علماء دیوبند کی جو آپ نے بات کی، چونکہ آپ نے یہاں پر ان کا نام لیا تو میں بھی آپ کو انہی کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ پاکستان میں ان علماء کو کیوں شہید کیا گیا ہے؟ علماء دیوبند کو کیوں شہید کیا گیا؟ انگریزوں کے خلاف جہاد انہوں نے کیا، پاکستان بنتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا، پاکستان بننے کے بعد آج تک ان کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی جماعتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، ان کی مساجد پر پابندی لگائی جاتی ہے، ان کے مدارس کے سسٹم کو بار بار دیکھنے کی بات کی جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کے بیانات پر پابندی ہوتی ہے، ان کی تقاریر پر پابندیاں ہوتی ہیں، ان کے میگزینز پر پابندی ہوتی ہے۔ کیوں؟ بیکاز دے ٹاک اباؤٹ جہاد، یہ جہاد کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے ان پر پابندیاں ہیں۔ جب پابندی لگتی ہے پھر تو آپ لوگوں کو آواز اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، پھر تو آپ لوگ آتے ہی نہیں ہو، پھر تو آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے ہو۔ اب دوسری آپ کو تاریخ ذرا آپ کو جگا دوں، تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ افغانستان میں روس نے جب حملہ کیا تو یہ جہاد کا سلسلہ کیسے شروع ہوا تھا؟ پاکستان کے علماء پاگل تھے جو بائی روڈ یہاں پر آئے، جہاد کا سلسلہ دیکھا، یہاں سے انہوں نے آگے جو ہے وہ منتھلی اپنے خرچے پر انہوں نے رسالے شائع کرنا شروع کیے تاکہ نوجوانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا ہو۔ کیا امریکہ کے وقت میں جہاد نہیں کیا گیا پاکستانی علماء کی طرف سے؟ بلکہ علماء نے جہاد ہی کیا ہے تو افغانستان میں تو تب جا کے افغانستان میں جو ہے وہ کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ کس طرح کی بات کرتے ہو آپ؟ یہ آپ نے آنکھیں کھول کر بات کرنی ہے۔ البینیا، میسیڈونیا میں دین کا کام کس نے کیا؟ بوسنیا میں جہاد اور دین کا کام کس نے کیا؟ سیریا میں، فلسطین میں دین کا کام کون کر رہا ہے؟ عجیب باتیں کرتے ہو آپ، پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو، آنکھیں پتنی آنکھیں یا بٹنیں سمجھ نہیں آتی۔ اب آتے ہیں آپ کے فلسطین کی طرف کہ علماء فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہیں، میں ان کو پاور دیتا ہوں۔ ہو آر یو؟ وٹ از یور ورتھ؟ آپ کی ورتھ کیا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ علماء کو پاور دیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے ریئلسٹک بات کرنی ہے تو آپ نے ریئلسٹک بات کچھ اس انداز سے کرنی ہے، چونکہ آپ تو ماشاءاللہ سب کچھ سمجھتے ہو۔ آپ ایک کام کریں نا، آپ جائیں کسی مدرسے، ان سے ریٹن فتویٰ لیں، ریٹن فتویٰ لینے کے بعد جائیں ایئرپورٹ، بولے یہ میرے پاس فتویٰ بھی موجود ہے اور میرے پاس ٹکٹ بھی موجود ہے، میں جا رہا ہوں فلسطین جہاد کرنے کے لیے۔ اپنے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے جائیں۔ کس راستے سے جائیں گے؟ افغانستان کے راستے سے جائیں گے؟ کیا آپ کو جانے دیا جائے گا؟ ایران کے راستے سے جائیں گے؟ کیا آپ کو جانے دیا جائے گا؟ ایجپٹ کے راستے سے جائیں گے؟ کیا آپ کو جانے دیا جائے گا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں آپ۔ دیکھیں، جہاد کوئی بات نہیں ہے، جہاد ایک سسٹم ہے، یہ ایک اسٹریٹجی کے طریقے سے ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے نا، اسٹریٹجی پلاننگ۔ جہاد میں اسٹریٹجی، پلاننگ، بجٹ، ایمونیشن، مین پاور، یہ ریئلسٹک چیزیں ہیں۔ یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اور آپ کہہ رہے نہیں میں نے بیوروکریسی کو بھی کچھ نہیں بولنا، میں نے فوجیوں کو بھی کچھ نہیں بولنا، میں نے سیاستدانوں کو بھی کچھ نہیں بولنا، میں نے بولنا ہے تو مولویوں کو بولنا ہے جو ممبر پر بیٹھ کر آپ سے آیات چھپا رہے ہیں۔ لو جی، آپ کو آیات بتا دی۔ طارق مسعود صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان تمام علماء کے آپ بیانات سن لیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، آیات بتا دی۔ ناؤ واٹ آر یو گونا ڈو؟ بھائی پابندیاں ان پر لگتی ہیں، آپ پر پابندی کیوں نہیں لگتی ہیں؟
یہ ایویں ہی آپ لوگوں نے ایک منجن بیچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم آپ کو پورا دین سکھا رہے ہیں. تو اگر آپ نے فلسطین کی بات کرنی ہے، جو آپ کی استطاعت ہے وہ تو کریں، بوائیکاٹ کی بات کریں، آپ اسی طریقے سے اویئرنیس کی بات کریں، آپ اسی طریقے سے پیسے جمع کرنے کی بات کریں، آپ کوئی گراؤنڈ پہ ریئلسٹک بات تو کریں. ختم نبوت والے سلسلے میں آپ کہاں ہوتے ہو؟ جب یہ اسلام آباد میں دھرنے دیتے ہیں آپ تب کہاں ہوتے ہو؟ کچھ تو کرو، کچھ تو گراؤنڈ پہ کرو، تب آپ بات کریں تو سمجھ بھی آئے گی. دیکھیں خدا کا خوف کرو، یہ نہ ہو کہ یہی لیکچرز قیامت والے دن آپ کے منہ پر مار دیے جائیں. کہ جو لیکچرز دیا کرتے تھے علماء کو متنفر کیا کرتے تھے، آپ نے خود کیا کیا؟ اسٹوڈنٹس کو کیوں متنفر کرتے ہو علماء سے؟ آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ کوئی بچہ اپنے باپ کی بھی نہ سنے، اپنے استاد کی بھی نہ سنے، اپنے ماں باپ کی بھی نہ سنے، وہ سنے تو صرف میری سنے. آپ پہلے ان کو باغی کرتے ہو، پھر اپنی طرف راغب کرتے ہو. آئی ڈونٹ نو واٹس ان یور ہیڈ، آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. آپ کا گول کیا ہے؟ لوگوں کو جگانے کا گول ہے آپ کو؟ وہ بھائی پہلے لوگوں کو جگانا ہو، جہاد جن سے کروانا ہو، پہلے ان سے کہو کہ چوری بند کرو، کرپشن بند کرو، جھوٹ مت بولو، بے حیائی کو روکو، ظلم کے خلاف بات کرو، حق کے لیے بات کرو، تب جا کے آپ جہاد کی بات کرو. جہاد کی بات ان سے کر رہے ہیں جنہوں نے جہاد میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، انہیں علماء کو یہ آ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی جہاد کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے. سو اگین مائی beloved انجینئر مرزا، ساحل ادیم، his followers, his students, every single one, you give the way, you make a video, you share the plan کہ this is my plan، یہ میرا روٹ ہے، ہم اس روٹ سے جائیں گے. آپ پھر دیکھو کتنے علماء کتنے طلباء آپ کے پاس جاتے ہیں. وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی راستہ دے، راستہ دینے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. تو دیکھیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پی آئی اے کا ایک جہاز لیتا ہوں، 2 F-16 میرے ساتھ جائیں گے اور میں سیدھا تل ابیب میں جا کے لینڈ کروں گا، سیدھا نیتن یادو کو، یادو ہے پتہ نہیں یاہو ہے کیا ہے، سیدھا اسنائپر ماروں گا، اس کو ختم کر دوں گا. اگین ریئلسٹک باتیں کریں سر جی، ریئلسٹک باتیں کریں. اسلام ریئلسٹک، یہ اس کی بنیاد ہی ریئلسٹک ہے. ہر چیز میں اسلام نے اصل زندگی کے حقائق کو دیکھ کر بات کی ہے، آپ کی طرح صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں. تو خدارہ یہ ظلم نہ کریں. جن کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کو آپ اگر نہیں مانتے تو کم از کم ایڈمٹ تو کریں کہ یس دے ہیو ڈن سم تھنگ. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. علماء کے بنائے ہوئے پچھلے زمانے کے آپ اخبارات دیکھ لیں، ان کے ماہنامہ رسالے دیکھ لیں، کیوں پابندی ہے؟ ان کی کتابوں پر پابندی ہے، ان کے جماعتوں پر پابندی ہے، ان کے نعروں پر پابندی ہے. کیوں ہے؟ The answer is in itself because you don't want to ask the question whom you are supposed to ask. Instead, you are blaming the ulama who have done a lot. The only thing that you want right now، آپ کی باتوں سے میں ظاہر اس کو صرف جان سکتا ہوں، آپ کی باتوں سے صرف یہ لگتا ہے کہ آپ صرف بچوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں. خدا رے اس سے دور رہیں، خود بھی ان لوگوں سے دور رہیں، لوگوں کو بھی ان سے دور رکھیں. کسی کو بھی کوئی بھی سوال ہو، ساحل ادیم صاحب، اف یو وانٹ ٹو ڈیبیٹ یو آر مور دین ویلکم. جس میسیج میں آن انسٹاگرام انشاءاللہ. کوئی بھی فالوور بات کرنا چاہیں، آئی ایم آلویز اویلیبل ہیئر. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.